اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ أَوَّلِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عظیم ماہ ہے، بابرکت رات ہے، اور شب ضربت بھی مولا کائنات سے منسوب رات بھی ہے۔ جو موضوع دیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رہبر حق و صداقت، یہ تینوں الفاظ بہت ہی زیادہ عظیم معنی رکھنے والے الفاظ میں سے شامل ہے۔ آج کے اس درس کے اندر رہبر یعنی رہبر کا معنی کیا ہے، اور حق کی تعریف کہ حق کسے کہا جاتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس دو لفظ کی تھوڑی سی وضاحت ہو۔ پہلے لفظ حق کے بارے میں۔ لفظ حق اسی سے لفظ حقیقت بھی ہے۔ حقیقت مختصر معنی جس کا یہ ہے، جس شے کا خارج کے اندر وجود ہو، جس کے وجود سے انکار کرنے سے اس کے وجود پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اسے کہا جاتا ہے حق۔ مثلا باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم ہزار بار بھی کہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تب بھی بارش ہمارے کہنے سے بارش پر کوئی اثر پیدا ہونے والا نہیں۔ سورج روشن ہے، اگر ہم سب یہ عقیدہ ظاہر کریں کہ سورج روشن نہیں ہے تو اس کی روشنی پہ کوئی اثر انداز ہونے والا نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حق، کہ لوگ چاہے مانے یا نہ مانے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہمارے ماننے سے، ہمارے کہنے سے، ہمارے اعتقاد سے اس پر کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حق ہے۔ حق کے مقابلے میں ہے باطل، اور سچ کے مقابلے میں جھوٹ۔ یہ دونوں الگ الگ حقیقت ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل ہے، صدق کے مقابلے میں کذب یعنی جھوٹ۔ اب ابھی ہم پہلے والے معنی کے اوپر چلتے ہیں کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا ٹائم اور وقت ضائع کیے بغیر قرآن کی مثال سب سے بہترین مثال ہے، کہ قرآن نے حق و باطل کی جو مثال سورہ مبارکہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16، اللہ نے حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے یعنی بلندی سے پانی نازل ہوتا ہے۔ فسألت اودیۃ بقدرها، آسمان سے صرف پانی نازل ہوا ہے، لیکن جب وہ پانی زمین کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو فسألت اودیۃ بقدرها، جہاں پانی جاری ہوتا ہے تو وادی کے اندر جہاں پانی چلتا ہے، جس وادی میں جتنی وسعت ہے پانی اتنا ہی برابر اس کے اندر حرکت کرتا ہے۔ پانی تو اوپر سے نازل ہو رہا ہے، زمین کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ جب زمین کے اوپر چلنے لگتا ہے تو جس وادی میں جتنی ظرفیت ہے، جس میں جتنی وسعت ہے،
اسی لحاظ سے پانی وہاں سے بہنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد فاحتمل الصید زبد الرابیہ، اب جو سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے، جب چلنے لگتا ہے زمین کے اوپر تو زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے، زمین کے اوپر موجود گندگی کی وجہ سے اس صاف اور پاک پانی کے اوپر جاگ پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے حق و باطل کی مثال بھی بالکل اسی طریقے سے، آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ فقط حق ہوتا ہے، باطل کبھی آسمان سے نازل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صاف اور شفاف پانی جب زمین کے اوپر پہنچتا ہے، جب مختلف زمین کے نجاست، کثافت، ان سے جب اس پانی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر جاگ پیدا ہوتا ہے، غبار پیدا ہوتا ہے۔ پھر اور ایک مثال بھی دیتا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زُبَدٌ مِثْلُهُ، جب تم سونے کو یا تانبے کو یا کسی لوہے کو تم پگھال لیتے ہو، گولڈ کو جب پگھالتے ہو آگ کے اوپر تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس بہترین سونا اور گولڈ کے اوپر بھی جاگ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو مثال اللہ نے حق و باطل کی دی ہے یہ بہترین مثال ہے، اس کے اوپر آپ کئی گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں۔ اب ان میں سے چند جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حق و باطل میں کتنا فرق ہے۔ آسمان سے فقط پانی نازل ہوتا ہے، جاگ نازل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آسمان سے فقط حق نازل ہوتا ہے، باطل کبھی نازل نہیں ہوتا ہے اصلا۔ یہ پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک پانی نازل نہیں ہوتا جاگ وجود میں ہی نہیں آ سکتا، یعنی باطل اپنے وجود کے لحاظ سے بھی حق کا محتاج ہوتا ہے اصلا، کہ اگر پانی ہی نازل نہیں ہوگا تو جاگ کہاں سے آئے گا؟ جب تک سونا ہی نہیں ہوگا تو سونے کے اوپر جاگ پیدا کہاں سے ہوگا؟ باطل ایک ایسی نازک شے ہے، وہ اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہے، جاگ اپنے وجود کے لیے، وجود میں آنے کے لیے پانی کا محتاج ہے۔ پانی کے بغیر جاگ وجود میں ہی نہیں آ سکتا ہے اصل، وہ اپنے وجود میں پانی کا محتاج ہے۔ نمبر دو، اگر جاگ جس طریقے سے وجود میں آنے کے لیے پانی کا محتاج ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پانی کا محتاج ہے اصل۔ اگر پانی سوکھ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ جاگ زندہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق بالباطل، اللہ یہی تو مثال دے رہا ہے، حق اور باطل کی مثالیں بالکل یہی ہے کہ اگر کائنات کے اندر کوئی باطل اگر وجود میں ہے تو یہ آسمان سے آیا ہوا نہیں ہے، یہ حق جب انسان کے دلوں سے ٹکرا جاتا ہے تو وہاں پر موجود کثافتوں کی وجہ سے باطل وجود میں آتا ہے اصل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی کے بغیر جاگ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اسی طریقے سے اگر کائنات سے حق ختم ہو جائے تو باطل بھی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے اصل۔ باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا، باطل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، باطل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ وجود میں بھی حق کا محتاج ہے، وہ اپنی بقا کے لحاظ سے بھی حق کا محتاج ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر باطل پر کوئی عمل کر رہا ہے تو حق کی شبہ میں عمل کر رہا ہے، یعنی اگر کسی نے باطل کو سینے سے لگایا ہے تو باطل کو حق سمجھ کے سینے سے لگایا ہے اصل۔ کوئی بھی شخص باطل کو باطل سمجھ کے سینے سے نہیں لگائے گا اصل۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے جھوٹ پر عمل کیا ہے، جھوٹ کو حقیقت سمجھا ہے تو حق سمجھ کے اس کو عمل کیا ہے، اگر جھوٹ ہے کہہ کر بیان کرتا تو کوئی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر، باطل ہے کہہ کر عمل کرتا تو کبھی بھی عمل نہیں کرتا۔ یہ دو ہو گیا، تین ہو گیا، اور چوتھا، اب پانی کا مقصد ہے سیراب کرنا، پانی کا مقصد ہے زمین کو آباد کرنا، یہ مقصد ہے۔
اگر کوئی شخص جاگ کو زمین کے اوپر گرا کے پانی کو زمین کو آباد کرنا چاہے تو جاگ کے ذریعے کبھی زمین آباد نہیں ہو سکتی. اگر درخت کے لیے پانی کے بجائے جاگ کو اٹھا کے ڈال دے تو کبھی درخت بڑا نہیں ہو سکتا. یا اور ایک مثال، اگر ہم پانی کے نزدیک جا کے جو نظر آتا ہے جاگ اسے اپنے پیٹ کے اندر ڈال دے تو کبھی ہماری پیاس بجھ نہیں سکتی. کس کی پیاس بجھ سکتی ہے، کس کی پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ جاگ کو ہٹا دے، نیچے سے پانی پی لے تو پیاس بجھ جائے گی. جاگ کو ہٹا کے پانی کو لا کے زمین کو ڈال دے تو پھر زمین آباد ہو جائے گی. اسی طریقے سے باطل کو اگر سینے سے لگائے کسی کی پیاس نہیں بجھے گی. اصلا باطل کو سینے سے لگائیں گے تو کبھی بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، زمین کو آباد نہیں کر سکے گا، روح کی زمین کو، دل کی زمین کو آباد نہیں کر سکے گا. زمین کو آباد وہی کر سکتا ہے جو جاگ کو ہٹائیں اور پانی تک اپنے آپ کو پہنچا دے. یہی تو ہم میں اور پہنچے ہوئے افراد میں فرق یہی ہوتے ہیں. ہم جاگ کے اوپر عاشق ہوتے ہیں، وہ جاگ کو ہٹا کے پانی تک پہنچ جاتے. ہم جاگ کو پیٹ میں ڈال کے پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اہل حق جاگ کو ہٹا کے پانی پیتے ہیں تو وہ سیراب ہوتے ہیں، ہم سیراب نہیں ہوتے. اصلا ہم سونے کے اوپر بننے والے جاگ سے زیور بنانا چاہتے ہیں تو ہم ناکام رہتے ہیں. وہ جاگ کو ہٹا کے خود سونے کے پانی سے زیور بناتے ہیں تو ان کو زیور بن جاتا ہے. پھر پانچواں اور آخری، اس کے بعد ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، کہ ظاہری طور پر ہمیں جاگ نظر آتا ہے. ظاہری جب پانی کے اوپر ہمیں جب پہلی نگاہ سے ہمیں جاگ ہی نظر آئے گا. پانی ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے. سونے کو اگر آپ نے پگھلا دیا ہے تو سونے کے اوپر تو ہمیں جاگ نظر آئے گا، اس سے ہم زیور نہیں بنا سکتے. اس کے نیچے جو سونے کا گولڈ کا جو پانی ہے اس سے ہم زیور بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر ظاہری طور پر باطل کو چھایا ہوا نظر آئے گا. ایسا لگے گا جیسا باطل چھایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بالآخرہ حق اور حقیقت کو ہی کائنات کے اندر اسے باقی رہنا ہے. اصل تو یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کی اگرچہ گنجائش اور بھی ہے. تو حق و باطل کی بات یہاں تک پہنچی. 5 مطالب میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا کہ حق باطل اپنے وجود میں بھی حق کا محتاج ہے، باطل اپنی بقا کے لیے بھی حق کا محتاج ہے. باطل کی کوئی قیمت نہیں ہے، حق کے شبہے میں اسے قیمت مل رہی ہے. جب تک حق تک نہیں پہنچیں گے باطل سے کسی کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اور پانچواں اور آخری یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ظاہری طور پر ہمیں جاگ نظر آئے گا، حقیقت کے اندر جسے باقی رکھنا ہے. وَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء، اسی آیت کے اندر اوپر جو تمہیں جاگ نظر آتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی ختم ہونے والا ہے، وہ خود ہی خشک ہونے والا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن جو فائدہ پہنچانے والا پانی فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ختم نہیں ہوتا ہے. وہ زمین کے اندر کبھی چشمے کی شکل میں، کبھی نہر کی شکل میں، کبھی دریا کی شکل میں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جاگ کچھ دیر کے لیے پانی کے اوپر نظر آتا ہے، کچھ دیر کے بعد ختم ہوتا ہے، لیکن پانی جو فائدہ دینے والا ہے وہ زمین کے اندر جم جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اس طریقے سے حق و باطل کی مثالیں اس طریقے سے خدا دیتا ہے. دوبارہ تکرار کروں آپ کے لیے، سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 16. یہاں تک واضح ہے بالکل آپ کے سامنے. حق کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو پھر آپ اس طرف آ جائیں. جس طریقے سے آسمان سے حق نازل ہوتا ہے، باطل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی طریقے سے آسمان سے صحیح رہبر نازل ہوتا ہے. اگر باطل رہبر کی کوئی حیثیت ہے تو حق رہبر کی وجہ سے اس کے لیے.
امام برحق کی وجہ سے امام باطل کی پیروی ہوتی ہے، امام برحق کی وجہ سے امام باطل کو امام مانا جاتا ہے۔ امام باطل کے ساتھ بیٹھنے سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، اور امام باطل ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگا، امام برحق ایک نہ ایک دن ہمیشہ ظاہر ہوگا۔ السلام، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ السلام، تو رہبر کے بھی یہی قسم ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی باطل امام کو امام بنا کے نہیں بھیجتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے حق اور حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں بھیجتا، صدق اور صداقت کے علاوہ کچھ ارسال نہیں فرماتا۔ لیکن یہ سب کے سب جس طریقے سے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، یہ زمین کی خصوصیت ہے کہ وہاں کی گندگی کی وجہ سے غبار جمع ہوتا ہے، جاگ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ایمان کی روشنی، ایمان کا پانی جب ہمارے دلوں کے اوپر جاری ہوتا ہے، یہ ہمارے دلوں کی کثافت ہے کہ وہاں سے جاگ پیدا ہوتا ہے، ہم حقیقت کو چھوڑ کے جاگ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ السلام، یہ پہلا مطلب تھا جو میں نے آپ کے سامنے حق کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر آتے ہیں رہبر کے حوالے سے، اور رہبر، آپ اس کو بھی بہت طولانی نہ کروں، رہبر سے مراد رہبر حق جو خدا کی طرف سے نمائندے، یہ کیا ہے؟ ان کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ ایام شہادت ولادت منانا کیوں ضروری ہے؟ ان رہبر کو یاد کرنا کیوں ایمان کا حصہ ہے؟ پہلا مطلب آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کے مانند لطیف ہے۔ جب ہمیں روح نظر نہیں آتی ہے تو اللہ جو خالق روح ہے وہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، وہ بھی کبھی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کا راضی ہونا، راضی نہ ہونے کے لیے ہمارے چہرے اور زبان کو ترجمان بنا دیا۔ کبھی ہمیں کیسا پتہ چلے کہ آپ کی روح ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ آپ کا چہرہ بتا دے گا کہ آپ راضی ہے یا ناراض ہے، آپ کی زبان بتا دے گی کہ آپ کی روح راضی ہے یا ناراض ہے، باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ناراضی ہے یا ناراض ہے، یا چہرے سے بوڑی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے ہمارے چہرے کو ترجمان بنایا ہے، روح ترجمان چاہتا ہے، روح کی رضا اور عدم رضا بغیر ترجمان کے واضح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خالق روح ہے وہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے خدا نے کچھ چہرے بنائے ہیں۔ اصل ان کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کس سے راضی ہے، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے خوش ہیں۔ یہ وجہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وجہ، یہی تو اللہ کے رسول بیان کرتے رہے، جو علی سے جنگ کرتے ہیں وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں، جو مجھ سے جنگ کرتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے۔ خدا اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہوتی ہے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے زہرا ناراض ہو۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ خدا کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے، اللہ نے ان رہبر جتنے نمائندے ہیں اللہ کے، اسے وجہ اللہ بنایا ہے کہ اللہ کس سے ناراض ہے، اللہ کس سے راضی ہے، اللہ کیسا عمل چاہتا ہے، اللہ کیسا قول چاہتا ہے، اللہ کیسا کردار چاہتا ہے، خدا کس سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ رہبر جن کو ہم مانتے ہیں، جن سے ہم وابستہ ہیں، در حقیقت انہیں چھوڑ کر خدا کا راضی ہونا ناراض ہونا پتہ چلنا ناممکن ہے۔ اصلاً معلوم نہیں ہوتا ہے کہ خدا کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے۔ اصلاً تو پہلے تو یہ ہے کہ رہبر سے وابستگی ضروری ہے، ورنہ خالق کی رضا اور عدم رضا کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارا چہرہ نہ ہوتا، زبان نہ ہوتی، تو پتہ نہیں چلتا کہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے۔ دوسرا مطلب جو آج کی رات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے والا ہے، لیکن فرشتہ موت موکل ہے۔ ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان موت تقسیم فرماتا ہے۔ یہی سنت الہی حیات کے بارے میں بھی ہے کہ موت خدا دیتا ہے لیکن ایک نمائندے کے ذریعے دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حیات خدا دیتا ہے لیکن اپنے نمائندے کے ذریعے دیتا ہے۔ موت کا مالک بھی خدا ہے، لیکن خدا کسی کی روح نہیں نکالتا ہے، فرشتے کے ذریعے کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے موت خدا دیتا ہے لیکن درمیان میں ایک نمائندہ مقرر ہے، وہ اس کا کام یہ ہے کہ موت بانٹنا، بالکل اسی طریقے سے حیات خدا دیتا ہے لیکن خدا نے نمائندے مقرر کیا ہے کہ وہ حیات تقسیم کرے۔ اب یہ خدا کا احسان ہے کہ موت بانٹنے والے فرشتے کو، کیونکہ اس سے انسان ڈر لگتا ہے، انسان ڈر خوفزدہ ہو جاتا ہے، اللہ نے اسے پردے کے اندر رکھا ہے، حجاب کے اندر رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے اللہ نے۔ اور یہ خدا کا احسان ہے جو حیات تقسیم کرنے والے افراد ہیں ان کو پردے میں نہیں رکھا ہے، زمین کے اوپر بھیجا ہے اصل میں۔ یہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، جس کو آپ چاہے تو انبیاء کہے چاہے ائمہ کہے، جو خدا کے نمائندے ہیں، یہ بالکل اسی قسم کے نمائندے ہیں جس طریقے سے ملک الموت خدا کا نمائندہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ملک الموت کا کام ہے لوگوں کے درمیان موت کو تقسیم کرنا اور موت بانٹنا، اور اللہ کے نمائندوں کا کام یہ ہے کہ موت کے بجائے لوگوں کے درمیان حیات تقسیم کرنا اصل میں۔ اب حیات سے مراد آپ حیات ظاہری بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابراہیم اللہ کا نمائندہ ہے۔ ابراہیم اللہ کی طرف سے 4 پرندوں کے درمیان حیات ظاہری تقسیم کرتا ہے۔ 4 پرندے ذبح کرنے کے بعد حیات تقسیم کرتے ہیں، پرندوں کو حیات ظاہری دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا نمائندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے مرے ہوئے لوگوں کے درمیان حیات ظاہری تقسیم کرتا ہے۔ لیکن عرفانی لحاظ سے یہ دنیا کی جو حیات ہے وہ حیات نہیں ہے، اصل حیات تو وہ ہے جو آخرت کی حیات ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور حیات کو بنایا ہے۔ تب بعض تفسیر کے اندر آیا ہے موت سے مراد دنیا کی حیات ہے، حیات سے مراد مرنے کے بعد کی حیات۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہنے کا مطلب اور خلاصہ یوں ہے کہ سنت الہیہ ہے جس طریقے سے موت بانٹنا خدا نے ایک نمائندے کو موت بانٹنے کے لیے مقرر کیا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نمائندے انسان کے درمیان حیات بانٹنے کے لیے آیا ہے، حیات تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آدم کا کام حیات تقسیم کرنا ہے، ابراہیم کا کام حیات ظاہری کے ساتھ حیات باطنی تقسیم کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے گمراہی موت ہے، ہدایت نور اور حیات ہے۔ اللہ کے نمائندے کیوں آتے ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے۔ ہدایت اسی حیات کا دوسرا نام ہے اصلا۔ گمراہی موت ہے، اللہ نے اتنے نمائندے بھیجا ہے، کیوں بھیجے ہیں؟ تاکہ انسان کو ضلالت اور گمراہی کی موت سے ہدایت کے نور کے ذریعے حیات دے دے اصلا، جسے ہم ہدایت کہتے ہیں۔ در حقیقت ہدایت کا دوسرا نام حیات ہے۔ ائمہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، کیا مطلب؟ ہمیں حیات دینے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، یعنی گمراہی جو کہ موت ہے اس سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ جہالت موت ہے، علم حیات ہے۔ اللہ کے نمائندوں کا کام کیا ہے؟ جہالت سے نکالنا، علم سے نوازنا۔ علم کا دوسرا نام حیات ہے۔ جو ہم سنتے ہیں کہ یہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان علم تقسیم کرنا، یہ علم تقسیم کرنا در حقیقت حیات تقسیم کرنے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے کفر موت ہے، ایمان حیات ہے۔
یہ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تاکہ کفر کی موت سے انسان کو بچا کر ایمان کی حیات سے انسان کو نوازے السلام۔ تو دوسرا مطلب آج کی درس کے حد تک وہ یہ ہوا کہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت الہیہ ہے کہ موت بھی تقسیم کرے تو اپنے نمائندے کے ذریعے، اگر حیات تقسیم کرتا ہے تب بھی اپنے نمائندے کے ذریعے تقسیم فرماتا ہے۔ یہ جو انبیاء، یہ جو رہبر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ صرف دنیاوی رہبریت نہیں ہے، یہ الہی رہبر ہے۔ اس رہبر کا کام صرف ایک ہدف تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان رہبر کا کام انسان کو خدا تک پہنچانا، حیات تک پہنچانا، جنت تک پہنچانا، رضا الہی تک پہنچانا ہے۔ اس مطلب کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مولا کائنات کو رہبر کہیں یا کسی اور کو رہبر کہے تو یہ خیال نہ کرے یہ دنیاوی کوئی رہبر ہے جس کا کام حکومت کرنا ہے اور حکومت کے ذریعے ہمیں بجلی کا انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا، شہر کا انتظام۔ نہیں، یہ وہ رہبر ہے جو انسان کو جہالت سے نکالنے والے رہبر، یہ ہمیں گمراہی سے نکالنے والے رہبر، یہ ہمیں دنیا کی حیات کے علاوہ آخرت کی حیات کا مالک بنانے والے، یہ ظاہری حیات بھی دینے والے، مرنے کے بعد کی حیات دینے والے ہیں۔ رہبر یعنی حیات دینے والا، حیات تقسیم کرنے والا۔ آپ نے کتنی بار منبر سے سنا ہے کہ مولا کائنات کے مقابلے میں کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک لڑنے کے لیے آتا تھا تو مولا کیا فرماتے تھے؟ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، یعنی مجھ سے حیات لے لو۔ میں دنیا کے اندر موت بانٹنے نہیں آیا ہوں، میں حیات تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھو یعنی حیات لے لو، مسلمان ہو جاؤ یعنی صاحب حیات بن جاؤ۔ یہ دعوت اسلام در حقیقت حیات کی دعوت دینا ہے۔ اور آنے والا جب اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دارین کی حیات کو نہیں چاہتا ہے، تو پھر مولا اور پیشکش کرتے ایسا ہے، میرا مشورہ ہے تم مقابلہ نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ یعنی ہم حیات دینے آئے ہیں، ہم تمہیں موت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، چلے جاؤ۔ اگر آخرت کی حیات نہیں چاہتے ہو تو دنیا کی حیات لے لو، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا کام موت بانٹنا نہیں ہے، ان کا کام حیات بانٹنا، اس کا اصل کام حیات تقسیم کرنا ہے۔ اگر وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتا، واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پھر بھی علی کی تلوار نہیں چلتی۔ آپ دیکھتے تھے کہ قیامت تک ان کی نسل میں کوئی صاحب ایمان آنے والا ہے تب بھی تلوار نہیں چلتی تھی، کیونکہ علی کی نگاہ میں صاحب ایمان ہی صاحب حیات ہے۔ لہٰذا اگر نسل کے اندر اگر ایک مومن آنے والا ہے تب بھی تلوار نہیں چلتی تھی، اس لیے کہ ہم صاحب حیات دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حیات بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ حیات آخرت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی نسل میں صاحب حیات آنے والا ہی نہیں ہے اصلاً۔ تو پھر مولا کی تلوار چلتی تھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا کام، ہمارا رہبر ہونے کا مطلب دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے، تمہیں صاحب حیات بنانے کے لیے۔ یاد رکھیے، سورج نعمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو صاحب حیات ہو، زندہ ہو، اس کے لیے۔ اگر مر جائے تو سورج اس کے لیے کیا حیات ہے؟ نعمت ہے۔ ہوا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، پھل فروٹ نعمت ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ حیات کے لیے۔ اگر زندہ ہے اور حیات ہے تو یہ چیزیں نعمت ہے۔ اگر حیات ہی باقی نہ رہی تو ساری نعمتیں بھی رکھ دے، اس کے لیے کیا نعمت ہے؟ حیات اساسی ہے، حیات بنیاد ہے۔ تو دوسرا مطلب جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، ان ہستیوں سے وابستگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا کردار بھی ہمیں حیات کا پیغام دیتا ہے، ان کا کردار بھی لوگوں کو صاحب حیات بنانے کے لیے ہے، ان کا گفتار بھی ہمیں صاحب حیات بنانے کے لیے ہے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی ہمیں حیات کا پیغام دیتا ہے، ان کی عبادت، ان کا سونا اور جاگنا یہ بھی ہمیں پیغام حیات دیتا ہے، ان کا زندہ رہنا بھی پیغام حیات ہے، ان کی شہادت بھی پیغام حیات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہستیاں زندہ ہے تو پیغام ہے، نہیں، ان کا موت دنیا سے جانے کا انداز بھی پیغام حیات ہے۔
وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا سے جائیں تو کس طریقے سے جائے کہ تم صاحب حیات رہے، مرنے کے بعد انسان کیا رہے؟ زندہ رہے۔ بعض لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، علم کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، یہ لوگ انسان کو علم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ نے ان کو مظہر صفات بھی بنایا ہے، مظہر صفات بھی بنایا ہے۔ یہ جن کی ولادت و شہادت کے حوالے سے ہم جمع ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مظہر صفات، اللہ کی صفات کو ظاہر کرنے والا مظہر صفات ہے۔ ہم ان سے جتنے نزدیک رہیں گے، جتنے قریب رہیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک رہنے سے ان کے آثار ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ وہ شجاع تھے، شجاع افراد کے ساتھ رہیں گے، شجاعت منتقل ہوگی۔ یہ سخی تھے تو جتنے اس کے نزدیک رہیں گے، سخاوت خود بخود انسان کے اندر منتقل ہوگی۔ جتنا انسان کے نزدیک ہوتا ہے، نزدیک سے مراد کیا ہے؟ روحانی لحاظ سے نزدیک۔ جسمانی لحاظ سے تو ایک دو آدمی ایک گھر کے اندر سالہا ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور رہتا ہے، لیکن نزدیک ہونے سے مراد نزدیک روحانی لحاظ سے نزدیک ہونا۔ ان کی ولادت اور شہادت کو منانا، ان کے ایام کے لحاظ سے جمع ہونا کس کے لیے ہے؟ خدا کی صفات ان کے اندر ہے، ان سے نزدیک رہنے سے ان کی صفات ہمارے اندر منتقل ہو جائے۔ ویسے تو بندہ خود اللہ سے ویسے نزدیک ہے، لیکن بندہ خود خدا سے دور ہوتا ہے۔ ہمارے جسمانی لحاظ سے ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، ویسے تو روحانی لحاظ سے، روحی لحاظ سے بھی ایک موضوع ہے۔ مطلب یہ ہے، تیسرا مطلب جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جسارت کر رہا ہوں، وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ان سے جتنا نزدیک رہے گا، خود بخود ان کی صفات انسان کے اندر منتقل ہوگی۔ مثال، لوہا ہے، آگ ہے، دونوں کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ اگر لوہے کو آگ کے نزدیک رکھیں تو کیا ہوگا؟ آگ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے لوہا بھی گرم ہوگا۔ گرم ہونا آگ کی صفت ہے، لیکن اس آگ کے اندر جو حرارت ہے، اس کے اندر جو گرمائش ہے، وہ لوہے کی طرف منتقل ہو رہی ہے، لوہا قریب ہونے کی وجہ سے۔ جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا لوہا آگ کی خصوصیتیں ان کے اندر منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے لوہا جتنا آگ کے نزدیک ہوتا ہے، آگ کی خصوصیتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لوہے کے اندر منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے رہبر کے ساتھ جتنا انسان نزدیک ہوتا چلا جائے گا، رہبر کی خصوصیات انسان کے اندر منتقل ہوتا چلے جائے گی۔ اور رہبر جب خدا کی طرف سے ہے، اللہ کے نزدیک ہے، تو اللہ کی صفات اور جن صفات کو اللہ چاہتا ہے وہ ان کے اندر موجود ہے، اور جب آپ ان کے ساتھ نزدیک ہے تو آپ کے اندر بھی وہ صفات رابطے کی وجہ سے، نزدیکی کی وجہ سے وہ صفات انسان کے اندر منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بہت اہم مطلب ہے کہ ولادت کیوں منانا چاہیے، شہادت کیوں منانا ضروری ہے۔ یہ ولادت اور شہادت منانے سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے جن کی ولادت یا شہادت ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے چونکہ ہم صاحب حیات کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ اصل بالکل اسی طریقے سے نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بار بار قرآن کئی دفعہ ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اصحاب کہف اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے۔ نسبت بھی ضروری ہے، نسبت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مختصر کلام یہ ہے عزیزان محترم، رہبر سے وابستگی ضروری ہے۔ رہبر جتنا اچھا ہوگا، رہبر کے پیچھے چلنے والوں کے اندر وہ صفات اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن دوبارہ تکرار کرتا ہوں، رہبر کے ساتھ نزدیک ہونے سے مراد روحانی لحاظ سے نزدیک ہونا، ورنہ ان کی مجلس کے اندر رہنے سے، جسمانی لحاظ سے قریب ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ جس کی شہادت یا جس کی شب ضربت کی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ اپنے جمع شدہ افراد کے بارے میں ہی فرما کے گئے ہیں، دل چاہتا ہے کہ 10 دے کے 1 لے لوں۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ 10 میں دے دوں اور 1 وہاں سے لے لوں۔ جسمانی لحاظ سے نزدیک تھے، روحانی لحاظ سے دور تھے۔ اور جس کی شب ضربت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہے، وہ خود نے فرمایا پروردگار یہ مجھ سے تھک چکے ہیں، میں ان سے تھک چکا ہوں۔ اصلا یہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں اور میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں۔ جسمانی لحاظ سے
قربت کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر روحانی لحاظ سے کتنا سال بعد میں بھی پیدا ہوا ہو، اگر روحانی لحاظ سے ان رہبروں سے اگر ہمارا رابطہ ہے، ہماری قربت ہے اور ہماری وابستگی اگر ان سے ہے تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بس عزیزو، اب جب ہم علی علیہ السلام کے نزدیک ہو جائیں گے، بس آج کے درس یہیں تک، مختلف مطالب آپ کے سامنے، رہبر کے حوالے سے، حق کے حوالے سے 2-3 مطالب بیان کیا۔ اللہ نے موقع دیا تو کل کچھ اور مطالب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب علی جو ہمارا رہبر ہے، سارے مسلمانوں کا رہبر ہے، سارے انسان کا رہبر ہے، ایک حق ہے، چاہے مانے تب بھی وہ رہبر ہے، نہ مانے تب بھی رہبر ہے، وہ حق ہے۔ حق کی صفت یہ ہے کہ ماننے نہ ماننے سے ان کی حقیقت پر، ان کی صداقت پر کوئی فرق نہیں آتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ مانے تو حق ہو، نہ مانے تو حق نہ ہو، ایسا نہیں ہے، کہ حق کی صفت یہ ہے کہ چاہے مانے تب بھی وہ حقیقت ہے، حق اور حقیقت ہے۔ اب عزیزان محترم، جس علی کی شہادت کے حوالے سے ہم جمع ہے، شب ضربت بھی ہے اور اعمال کی رات بھی ہے۔ اس علی کے ساتھ نزدیک رہنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ اتنے سخی تھے، یعنی علی ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے ہوتے تھے۔ دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں وہ ایک صفت کے ماہر ہے۔ حاتم طائی دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن صرف ایک صفت ہے، وہ سخاوت ہے۔ میدان جنگ کے اندر بیچتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اصلا۔ اسی طریقے سے نوشروان مشہور ہے اپنی عدالت کی وجہ سے، اگر عدالت کو ہٹا دے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ دنیا میں جس ہستی کو ہم جانتے ہیں، جن شخصیات کو جانتے ہیں، وہ صرف ایک صفت کا امام ہے، لیکن مولا کائنات ایسے تو نہیں ہے، ایسا رہبر تو نہیں ہے کہ صرف ایک صفت کی وجہ سے ہے۔ سخاوت کے لحاظ سے دیکھے اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، عدالت کے لحاظ سے دیکھے ان سے بڑا کوئی عادل نہیں، علم کے لحاظ سے دیکھے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، اصلا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی ہے تو یہ عالم کا بھی امام ہے، اور اگر علماء کی لسٹ بنے تو یہ سب سے بڑا عالم۔ اگر بہترین حاکم کی لسٹ بنے تو یہ بہترین حاکم، اگر عادل افراد کی لسٹ بنائیں بہترین عادل یہ، اور اگر دنیا کے اندر سخاوت ترین لوگوں کے جود و کرم کے حوالے سے اسی طریقے سے آپ جو بھی صفت لے لیں، ہر صفت کا امام مولا کائنات ہے اصلا۔ علی سے دوستی در حقیقت علم سے دوستی ہے، علی کی محبت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محبت کا نام ہے اصلا۔ علی سے محبت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے محبت کا نام ہے، چونکہ اللہ نے ان کو صفات کا مظہر اور مظہر بنایا ہے اصلا۔ تو عزیزان محترم، چونکہ آج رات اعمال کی رات ہے، لہٰذا میں موضوع کو نہ علی کے علم کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ علی کے پاس کتنا علم ہے، نہ علی کی شجاعت کا ذکر کرتا ہوں، محل بھی نہیں ہے، نہ علی کی سخاوت کا ذکر کرنے کا موقع ہے، فقط یہ بتاتا ہوں علی علیہ السلام کے ساتھ رہیں تو مناجات کا انداز، اتنے بڑے عابد، عبادت گزار، کائنات کے اندر جو سب سے بڑا حق ہے، کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب علی جیسا عظیم مرتبت رکھنے والا اس خالق حقیقی کے سامنے پہنچتے ہیں تو کس طریقے سے روتے تھے، کس طریقے سے گریہ کرتے تھے، کس طریقے سے چیختے تھے۔ امیر شام علی کی شہادت کے بعد ان کی عبادت کے قصہ سنا کرتا تھا۔ حق حق ہے، باطل کو بھی اندازہ ہے کہ حق حق ہے۔ بتا اپنے مولا کی عبادت کا کچھ حال بنا دو۔ کہتا ہے میں نے حال بتا دیا کہ میرے مولا کی عبادت کا یہ حال تھا کہ وہ محراب عبادت کے اندر اتنا روتے تھے اور اتنا چیخ کے گریہ کرتے تھے جس طرح ایک بڑھیا ماں، ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کی میت کے اوپر روتی ہے، اس طرح چیخ کے روتے تھے۔ اور میرا مولا، میرا آقا
محراب عبادت کے اس طرح لرزتے تھے، کانپتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، جس طرح کسی انسان کو کسی سانپ نے، کسی بچھو نے کاٹا ہو، اس طریقے سے لرز لرز کر خدا کی عبادت کرتے. یہ ہے حق کی معرفت رکھنے والے، عظمت پروردگار سے آگاہی رکھنے والے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہماری مثال کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بادشاہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں تو آپ تو صاحب عقل ہے، آپ اس کا احترام کریں گے، آپ اس کی عظمت کو جانتے ہیں، آپ ان کی طاقت کو جانتے ہیں، آپ ان کی حیثیت کو جانتے ہیں، آپ تو ان کے سامنے جھکیں گے، آپ اور ہم. دیکھیں ایک نابالغ بچے کو کیا پتہ، وہ تو اس کے تاج سے کھیلنا شروع کرے گا، کیونکہ اس کو نہ بادشاہ کی عظمت کا پتہ ہے، نہ اس کی طاقت کا پتہ ہے. وہ خوفزدہ نہیں ہے. خوفزدہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اس کی عظمت اسے پتہ ہی نہیں ہے اصل میں. پھر ہم کیوں اس کے سامنے جھکتے ہیں، کیوں احترام کرتے ہیں؟ چونکہ ہمیں ان کی عظمت کا پتہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کو جس کو جتنا پتہ ہوگا، اللہ کی عظمت کے بارے میں جس کے پاس جتنی آگاہی ہوگی، وہ عظمت الہی کا خوف، عظمت الہی کے سامنے تواضع انکساری دکھا دے گا. ہاں علی ایسا ہی تھے. علی اپنے کسی برے اعمال کی وجہ سے خوفزدہ نہیں تھے. علی کے سامنے کائنات کا خالق، یہ کائنات خلق جو اللہ نے فرمائی ہے، یہ کائنات اللہ کی پوری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا ایک ذرہ ہے. یہ اتنی بڑی کائنات، جس پروردگار کی طاقت کا ایک ذرہ یہ پوری کائنات ہے، اس کی قدرت کا آپ اور ہم کو کیا اندازہ ہے؟ ہاں علی کو اندازہ ہے، جس کے سامنے کائنات ان کے سامنے بنی ہے، اسے پتہ ہے کائنات بہت بڑی ہے، مگر جس کی عبادت کے لیے میں کھڑا ہوں، اس کی طاقت یہ کائنات کی طاقت کے مقابلے میں، اور یہ کائنات جو ہے اس کی طاقت کے مقابلے میں، یہ کائنات اس کی طاقت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ گھبرائے گا، وہ اللہ کے سامنے خضوع و خشوع دکھائے گا. اور مناجات کے 2 جملے، پھر مصائب کے 2 جملے، اور آج کا درس آپ کی زحمت تمام. ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، ابو الدرداء کا یہ کہنا ہے، میں رات کے کسی حصے میں علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اچانک علی اس طریقے سے کھڑے ہو گئے جس طریقے سے کسی کو کچھ یاد آتا ہے تو گھبرا کے کھڑے ہو جاتے. علی ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے اور گھبرا کے اچانک جسے آتا اس طریقے سے چلے گئے. رات کے اگلے حصے میں اپنی زمین کو پانی دینے کے لیے مدینے سے باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ کہیں سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہے. میں اس آواز کو سنتے ہوئے نزدیک گیا تو کیا دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، 2 پتھروں کے بیچ میں علی اپنے زانوں، اپنے شکم کو زمین کے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہے، مولایا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. مولایا مولایا انت الغنی وانا الفقیر. پروردگار تو بے نیاز ہے، علی فقیر ہے. فقیر کو بے نیاز کے علاوہ اس پر کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الباقی وانا الفانی. پروردگار تو ہمیشہ بقا رکھنے والا، یہ کائنات یہ ہر شے فنا ہونے والا، باقی کے علاوہ فانی پر کون رحم کر سکتا ہے؟ علی مناجات پڑھتے جا رہے ہیں، علی روتے جا رہے ہیں. عظمت الہی، خدا کی کبریائی اور عظمت، اس کے سامنے علی روتے ہوئے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ علی کی آواز کم ہوتی گئی، پھر اچانک علی کی آواز بند ہو گئی. اللہ اکبر. ابو الدرداء کہتے ہیں علی کی آواز رک گئی، روتے روتے، چیختے چیختے، آنسو بہاتے بہاتے علی کی آواز بند ہو گئی. میں نزدیک گیا، ہاتھ لگایا، مجھے کوئی آثار حیات نظر نہیں آیا. میں نے سمجھا کہ علی دنیا میں نہیں رہے. دوڑتا ہوا زہرا کے دروازے پہ آیا،
کہا زہرا ابو الحسن دنیا میں نہیں رہے۔ علی روتے ہوئے چیختے ہوئے علی کی آواز بند ہوئی، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ آثار حیات علی کے اندر موجود نہیں ہے۔ زہرا نے فرمایا ابو الدرداء، علی کے آثار حیات موجود ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں، عظمت الہی کے سامنے علی کے بعد دن میں کئی بار اس قسم کی حالت علی کو پیش آتی ہے۔ کہاں علی اور کہاں ہم اپنے چھوٹے سے عمل کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل وہ خدا کے سامنے اسے ناچیز، ان کی کبریائی خدا کی عظمت کے سامنے علی اپنی عبادت کو حقیر سمجھ، چونکہ ان کی عظمت سے آگاہی رکھتے اصل، جن کو زین العابدین کہا گیا، جن کو سید الساجدین کہا گیا ہے، وہ رمضان کی دعاؤں میں آپ پڑھیں گے، وہ فرماتے پروردگار میں اپنی عبادت پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے، تیرے فضل و کرم پر بھروسہ ہے اصلا۔ تو ہم ہے ہی نابالغ، ہمیں کھلونے کو بہت کچھ سمجھ کے بیٹھتے ہیں، معمولی عمل کو بہت کچھ سمجھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے مولا و آقا ہیں جن کی شب ضربت ہے، جن کے ایام آپ مناتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ قبول بھی کرے، بانیان کی طرف سے وہ قبول کرے۔ یہ علی کی عبادت کا حال سننا بہت ضروری۔ کہا ابو الدرداء، علی دنیا سے نہیں گزرے ہیں، یہ حالت علی کے اوپر دن میں کئی بار طاری ہوتی ہے۔ حسن حسین کو بلا کے کہا پانی لے کے جاؤ، اپنے بابا کو ہوش میں لاؤ۔ حسن اور حسین کو لے کر آیا، علی کے چہرے پر پانی ڈالا، علی ہوش میں آئے۔ جب علی ہوش میں آئے تو میں رونے لگا۔ ابو الدرداء کہتا ہے کہ میں رونے لگا۔ علی نے پوچھا ابو الدرداء تو روتا کیوں ہے؟ کہا مولا میں آپ کی حالت کو دیکھ کے روتا ہوں۔ تو فرمایا اے ابو الدرداء میری حالت پر گریہ نہ کرو، اپنی حالت پر گریہ کرو، میری حالت کو نہ دیکھ، اپنی حالت کو دیکھ۔ ابو الدرداء اس دن کو یاد کرو جس دن خدا حکم دے گا پکڑو ابو الدرداء کو، اس کی شہرگ حیات کو کاٹ دو، اس کو یاد کرو۔ تو بس یہی آپ کے سامنے بیان کرنا تھا علی کا واسطہ دے کے کہ آج کی رات وَسِلَاحُهُ الْبُكَاء، پروردگار اسے معاف کر دے جس کا سامان فقط رونا ہے۔ علی پر ضرور گریہ کرے، علی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے اوپر بھی گریہ کی کوشش کرے۔ اور اگر آپ اعمال کے اندر یا تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا سا آنسو آ جائے، بہت کچھ ہے آج، پھر آپ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے اصلا۔ علی کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنی ذلت کو یاد کر کے کہ ایک دن ہمیں اٹھنا ہے ذلت کے ساتھ، خواری کے ساتھ، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ ہر انسان اپنے حال میں مگن ہوگا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت بعض چہرے تو کشاد و خوشحال ہوں گے، مگر بعض چہرے جن پر گرد و غبار ہوگا، ذلت کا غلبہ ہوگا، ندامت ہوگی، کچھ بھی ہوگا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے یاد کر کے آج اور آنے والی راتوں کے اندر اگر آپ ایک قطرے آنسو بہا سکے تو یہ بھی بہت بڑا فائدے والا عمل ہوگا، ہماری کئی نمازوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، ہمارے کئی عبادت سے زیادہ بہتر عمل ہوگا۔ رونا بندے کا کام ہے، فقط رونا۔ ایک خدا کے سامنے رونا آسان ہے ہر ایک کے سامنے رونے سے، ایک دروازے پہ جھکنا آسان ہے ہر دروازے پہ جھکنے سے۔ یہ علی کا فرمان ہے، ابو الدرداء میری حالت پر گریہ نہ کرو، اپنی حالت پر گریہ کرو۔ اس وقت کو یاد کرو جب خالق فرشتے کو حکم دے گا پکڑو ابو الدرداء کو، اس کی شہرگ حیات کو کاٹ دو، اسے پھر مہلت نہ دو، اسے یاد کرو اور گریہ کرو۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، مصائب کے 2 جملے اور آپ کی زحمت۔ آپ نے ایام فاطمیہ میں زہرا کے مصائب سنے ہیں،
یاد رکھے جب زہرا پر ظلم ہو رہا تھا تو زہرا بھی مظلومہ تھی، زہرا کی طرح علی بھی بہت مظلوم تھے اصلا۔ زہرا کی مظلومیت در حقیقت علی کی مظلومیت ہے اصلا۔ جب زہرائے مرضیہ در و دیوار میں زخمی ہو رہی تھی تو کیا جس طریقے سے زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، نہ جانے علی کے دل پہ کتنا زخم آیا ہوگا اصلا۔ بیان کرتے اگر کہ آیت اللہ مظاہری سے اگر نہ سنتا تو میں اس مصائب کو بیان نہ کرتا۔ فرماتے ہیں زہرا دنیا سے گزر کے سالہا ہو گیا تھا، علی کے بارگاہ کے اندر بحث چھڑ گئی کہ مرد شجاع کے لیے مشکل مرحلہ کون سا ہے۔ کسی نے کہا جوان بیٹا مر جائے، کہا باپ مر جائے، کہا ماں مر جائے، کسی نے کہا بھائی مر جائے۔ علی نے فرمایا جوان بیٹے کی میت اٹھانا بہت آسان ہے، ماں باپ کو بھی پیوند خاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اصحاب نے کہا مولا اس سے سخت مرحلہ کون سا ہے؟ علی نے کہا مرد شجاع کے لیے مشکل مرحلہ وہ ہے جس کی ناموس در و دیوار میں زخمی ہو جائے، شوہر اتنا مجبور ہو کہ اپنی شریک حیات کو ظالم سے نہ بچا سکے۔ یہ مظلومیت کی الگ داستان ہے۔ ابن ملجم کے ہاتھ سے لگنے والی ایک ضربت سے کہیں زیادہ زہرا کا زخم علی کو اذیت دے رہا تھا۔ عزیزو، اسماء بنت امیس کہتی ہے علی غسل دیتے دیتے کنارہ کش ہوئے، دیوار پر سر رکھ کے رونے لگے۔ میں نے کہا یا ابا الحسن بچوں کو کہہ رہے تھے آہستہ گریا کرو، آپ خود بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا زہرا کا زخم مجھے نظر آ گیا ہے، دیکھو کتنا مشکل ہے۔ علی اپنے سر پہ ضربت لگنے سے کبھی نہیں روئے ہوں گے، زہرا کے زخم کو دیکھ کر علی نے گریہ کیا ہے۔ عزیزو، علی کی مظلومیت کی داستان بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن علی نے مجھ کو بلا کے کہا بتاؤ یہ قنفس نامی غلام کو بیت المال سے زیادہ حصہ کیوں دیا جا رہا ہے، اس سے مال کم کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا مولا مجھے پتہ نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں قنفس کو حکومت مالیت میں سے بیت المال سے زیادہ حصہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم وہی ہے جس نے میری زہرا کو تمانچہ مارا تھا، جس نے میرے زہرا کے سامنے تازیانہ اڑایا تھا، یہ انعام ہے ظالم کی طرف سے۔ بتاؤ 25 سال تک جب قنفس ہر ماہ کے شروع میں بیت المال سے زیادہ حصہ لیتا تھا، اس لیے زیادہ حصہ لیتا تھا کہ اس نے زہرا پر ظلم کیا ہے، نہ جانے علی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ علی مظلوم رہے، شروع سے مظلوم رہے، ایسا نہیں کہ آج ضربت لگے تو علی مظلوم ہو گئی، علی بہت پہلے سے مظلوم تھے، اپنی شریک حیات کی وجہ سے بھی مظلوم تھے۔ علی نے مظلومانہ زندگی گزار کے دنیا سے گزر گئے۔ بس عزیزو 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ آج کی افطاری علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ان کے گھر کے اندر افطاری فرمائی، کہا بیٹی علی کے پاس صرف روٹی اور نمک رکھ دو، اسی سے افطار کیا۔ ام کلثوم بیان کرتی ہے میرے باپ کو آج کی رات میں نے عجیب حالت کے اندر دیکھا، میرا بابا کبھی مصلی پر آتے تھے کبھی باہر جاتے تھے اور فرماتے تھے آج ایک امر عظیم واقع ہونے والا ہے، ایک بڑا امر وجود میں آنے والا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی، رات بھر دیکھتا رہا، میرا بابا اتنا کبھی مصلی پر، کبھی ایک دفعہ میرے بابا نے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے کہا اے آسمان کے ستارے گواہ رہنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تم طلوع کرے اور علی سویا ہوا ہو، علی ہمیشہ محضوب عبادت رہتا ہے۔ یہ کہا رات بھر، کبھی مصلی پر کبھی صحن خانہ میں،
جب نماز کا وقت آیا، صبح کی اذان کا وقت قریب آیا، حضرت علی علیہ السلام ام کلثوم کے گھر سے جانے لگے۔ جاتے جاتے انسانوں کے بارے میں کیا کیا کہا ہوگا، جانوروں کے بارے میں بھی کہہ کر گئے۔ کہا بیٹی ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان پرندوں کا خیال رکھنا، اگر خیال نہ رکھ سکے اسے آزاد کر دینا۔ پھر آہستہ آہستہ علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ علی نے سب کو نماز کے لیے اٹھایا۔ علی نے مردست اذان پر جا کر اذان دی۔ علی نے نماز شروع کی۔ علی نے ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ ظالم نے اپنے زہر سے بجھے ہوئے تلوار سے علی کے اوپر ضربت لگا دی۔ علی محراب عبادت کے اندر خون میں غلطان ہوئے۔ امام حسن آگے بڑھے، نماز مکمل فرمائی۔ ادھر آسمان سے آوازیں آنے لگی، الا قد قتل امیر المؤمنین، آگاہ ہو جاؤ علی کو شہید کیا گیا۔ محراب عبادت کے اندر اللہ کے عظیم نمازی کو شہید کیا گیا۔ جب یہ آوازیں سنی زینب کلثوم کا دل مضطرب ہوا ہوگا۔ زینب کلثوم پریشان ہے، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے۔ نماز ختم ہوئی، علی کو سہارا دے کے کسی گلیم کے اندر ڈال کے زینب کبریٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نزدیک آیا، علی نے پوچھا حسن یہ پیچھے کون آ رہے ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے صحابی ہے، یہ آپ کے ماننے والے ہیں۔ کہا حسن انہیں کہو واپس جائے۔ جب زینب کی نگاہ مجھ پر پڑے گی، میری مہربان بیٹی کی آواز رونے کی بلند ہوگی، میں گوارا نہیں کرتا میری بیٹی کی آواز نامحرم کے کان میں چلے جائے۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ 20 سال کے بعد اسی شہر میں زینب داخل ہوئی۔ جب زینب نے تعارف بھی کرنا چاہا میں علی کی بیٹی ہوں، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کبھی پوچھتے تھے کہ اگر تم زینب ہو تو حسین کہاں ہے؟ اگر آپ زینب ہے تو پھر علی اکبر کہاں ہے؟ اسی شہر کوفے میں زینب نشان لگا کے کہتے تھے وہ سامنے علی اکبر کا سر ہے، وہ میرا بھائی حسین کا سر ہے۔ جب یقین آیا اگر اب زینب ہے تو پھر عباس کہاں ہے؟ اشارہ فرماتے ذرا پیچھے دیکھو، سواری کے گردن میں جو سر لٹک رہا ہے وہ میرے بھائی عباس کا سر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار شب ضربت ہے، مولا کائنات کی عبادت کی رات ہے۔ پروردگار مولا کی پیروی میں ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کے علم میں سے ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا کی سخاوت کا ایک حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما۔ مولا کی شجاعت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا کی صفات کا ایک حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما۔ مولا کے صدقے میں ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کے صدقے میں جو بیمار ہے سب کو صحت یاب فرما۔ بانیان اور حاضرین کی جملہ حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگار ہمارے شہر میں، ملک میں اور خاص طور پر کوئٹہ کے اندر مومنین کی جان، مال، ناموس، عزت، اولاد اور ایمان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں امن استحکام عطا فرما۔ پروردگار
زمانے کے علی اور علی کے وارث کو اس نے ظہور عطا فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ